اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ حلقہ ثانیہ میں ہماری آج گفتگو معذریت القط کے بارے میں ہے۔ منجزۃ القط تمام ہو چکی، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھا اور امید کرتا ہوں کہ اس کو سمجھا۔ تو آج ہم معذریت القط کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ معذریت کیا ہے وہ انشاءاللہ ابھی آپ کو بتایا جائے گا۔ قط کے بارے میں آپ پڑھ چکے، اس کی منجزیت کے بارے میں آپ پڑھ چکے۔ منجزیت کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے، اور اب آپ معذریت کے بارے میں شاید اجمالی طور پر معذریت کی تعریف تو آپ پڑھ چکے ہیں، اجمالی طور پر آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے۔ کہتے ہیں کننا نتحدث حتی الآن عن الجانب التنجیزی والتسجیلی من حجت القط المنجزیہ والآن نشیر الى الجانب الآخر من الحجیہ وهو المعذریہ۔ کننا نتحدث، ہم گفتگو کر رہے تھے یا ہماری گفتگو چل رہی تھی، حتی الآن اب تک، عن الجانب التنجیزی والتسجیلی، جانب تنجیزی و تسجیلی میں ہماری گفتگو، یعنی حجیت کے منجز ہونے کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ کس کے؟ قط کے منجز ہونے کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ ہم نے اس کے بارے میں بیان کیا کیا کہ کننا نتحدث حتی الآن عن الجانب التنجیزی والتسجیلی من حجیت القط، حجیت قط کے بارے میں، المنجزیہ، قط کی منجزیت کے بارے میں ہماری اب تک گفتگو تھی۔ اسی معنی میں والآن نشیر الی الجانب الآخر من الحجیہ، اور اب ہم اشارہ کر رہے ہیں الی الجانب الآخر، دوسری جانب کی طرف، من الحجیہ، حجیت میں سے، یعنی ایک کیا تھی؟ منجزیت تھی، اور دوسری طرف اشارہ کر رہے ہیں، دوسری جانب، دوسرے رخ پر اشارہ کر رہے ہیں، کیا؟ حجیت کے بارے میں، حجیت کے دوسرے رخ کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ المعذریہ، یعنی قط جو ہے فقط منجز ہی نہیں ہے بلکہ معذر بھی ہے۔ قط فقط ایک رخ پر نہیں ہے کہ بس منجزیت میں وہ قط میں منجزیت پائی جاتی ہے اور اس میں وہ حجت ہے، نہیں، بلکہ قط کے اندر معذریت بھی پائی جاتی ہے۔ اے کون القطع بعدم التکلیف معذرا للمکلف علی نحو لو کان مخطئا فی قطعہ وہو المعذریہ۔ وہ کیا ہے؟ ہماری دوسری رخ اور جہت قط کے بارے میں معذریت کا ہے۔ اے یعنی کون القط، قط کا ہونا، بعدم التکلیف، یعنی قط کس بات میں ہونا؟ عدم تکلیف کے بارے میں قط کا ہونا، یعنی ہمیں قط کیا حاصل ہو جائے، کس بارے میں ہو جائے کہ تکلیف نہیں ہے، یہ چیز ہم پر واجب نہیں ہے، یہ ہم سے مطلوب نہیں ہے۔ معذرن، تو یہاں پر قط جو ہے کیا؟ معذر ہوگی، کس کے لیے؟ للمکلف، مکلف کے لیے، علی نحو، اس طرح، لو کان مخطئا فی قطعہ لما صحت مواقبۃ علی المخالفہ، اس اعتبار سے ہمارے لیے معذر ہوگی کہ اگر قط میں مخطی ہے کوئی انسان، اگر کوئی انسان خطا میں، قط میں مخطی یعنی خطا پہ ہے، کسی انسان کو خطا میں قط ہو گئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر معذریت کا مطلب کیا ہے؟ معذریت یعنی اے کون القطع، یعنی قط کا ہونا، بعدم التکلیف، تکلیف کے نہ ہونے کے بارے میں، یعنی قط ہمیں کسی انسان کو یہ حاصل ہو گئی، اس بارے میں حاصل ہو گئی کہ یہ تکلیف نہیں ہے، تو یہ قط جو عدم تکلیف کے بارے میں ہے، یکونو، یعنی یکونو معذرن، یہ تکلیف کیا ہو جائے گی؟ قط کیا ہو جائے گی؟ معذر ہو جائے گی، کس کے لیے؟ مکلف کے لیے، کس بارے میں، کیا، کیسے معذر ہو جائے گی؟ علی نحو، کس اعتبار سے؟ اس طرح کہ لو کان مخطئا فی قطعہ، اگر کوئی انسان مخطی ہے اپنی قط میں، یعنی اس کی قط خطا پر قائم ہے، غلط ہے اس کی قط،
لما صحت تو کیا ہوگا؟ صحیح نہیں ہوگا، معاقبتہ اس پر عقاب کرنا صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ معذریت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ یعنی اگر کسی انسان کو تکلیف کے نہ ہونے پر قطع حاصل ہو جائے تو اس کی یہ قطع معذر ہے مکلف کے لیے۔ کس کے لیے؟ مکلف کے لیے معذر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی غلط قطع، خطا قطع یا قطع خطا یا قطع مختی، کسی غلط قطع کا ہو جانا کیا سبب بنے گا؟ ایسے انسان پر جو مختی ہے اپنی قطع میں، جسے قطع ہو گئی ہے خطا پر، غلط خطا ہو گئی ہے، غلط قطع حاصل ہو گئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ لما صحت معاقبۃ المخالفہ، تو اس کے اوپر عقاب کرنا صحیح نہیں ہے اس کی مخالفت کی وجہ سے۔ اس نے مخالفت کس کی؟ حقیقت کی، اور عمل کیا پر کیا؟ اپنی قطع پر، بولو قطع اس کی خطا پر تھی، یعنی غلط چیز کے بارے میں قطع حاصل ہو گئی اسے۔ صحیح کیا ہوا؟ قطع کا حاصل ہوئی، غلط چیز کے بارے میں قطع حاصل ہو گئی۔ تو اسے قطع کس چیز پر حاصل ہوئی؟ قطع حاصل ہو گئی اسے غلط پر، خطا میں، خطا ہے اس کی جو قطع ہے وہ خطا ہے، خطا پر ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لیکن اسے قطع ہے اور اس نے عمل کیا اپنی قطع پر، تو اس کی قطع یہاں پر معذر ہے کس چیز سے؟ کہ اس کے اوپر عقاب کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ حق فران، کیونکہ اس نے قطع پر عمل کیا ہے۔ بولو قطع غلط تھی، بولو قطع خطا پر تھی، غلطی پر تھی، لیکن تھی تو قطع، تھی تو قطع۔ تو اب اس قطع کا نتیجہ یہ ہوگا ولو خطا پر اور غلطی پر تھی کہ اس کے اوپر عقاب کرنا صحیح نہیں، کیونکہ وہ غلط سوچ کے نہیں کر رہا ہے اسے، وہ تو صحیح سمجھ کے کر رہا ہے کہ یہی صحیح ہے، بھلو واقعی میں خطا ہے، غلط ہے۔ وَهَذِهِ الْمُعَذِّرِيَّةُ تَسْتَنِدُ إِلَى تَحْقِيقِ حدود مولویت المولا وحق الطاعہ، اور یہ معذریت مستند ہے تحقیق پر۔ کس کی تحقیق پر؟ یا کس کی تحقیق چاہتی ہے؟ حدود مولویت مولا، کہ مولا کی مولویت کے حدود کیا ہیں اور اس کی حق طاعت کے حدود کیا ہیں۔ صحیح؟ یہ معذریت جو ہے، یہ معذریت ہے، یہ مستند ہے، تکیہ کیے ہوئے، بھروسہ کیے ہوئے، اعتبار کیے ہوئے تحقیق پر مولویت مولا کے، یعنی مولویت مولا کے حدود کی تحقیق پر یہ استناد کیے ہوئے ہے اور اس کی حق طاعت کے حدود پر استناد کیے ہوئے ہے۔ وذالک، واضح ہو گئے یہاں تک، آگے چلیں۔ وذالک، اور اس لیے لأن حق الطاعہ حل موضوع الذی تفرض طاعتہ، کیا حق طاعت کا موضوع ہے؟ لأن حق الطاعہ، کس لیے ہے یہ ایسا؟ مولویت مولا کے حدود پر کیوں موقوف ہے، کیوں مستند ہے؟ اس لیے کہ حق طاعت کیا اس کا موضوع نہیں، حق طاعت کا موضوع الذی تفرض طاعتہ، جو اس کی طاعت کو فرض کرتا ہے۔ تکالیف المولا بوجودہا فی الشریعہ بقطع النظر عن قتل المکلف، کیا اس کا موضوع تکالیف ہیں، مولا کی تکالیف ہیں، بوجودہا کہ وہ پائی جاتی ہیں، موجود ہیں شریعت مقدسہ اسلامیہ میں، قطع نظر عن قتل المکلف بہا و شکہ فیہا، قطع نظر اس کے کہ مکلف کی اس پر قطع ہے یا اسے شک ہے اس بارے میں، بہا یعنی بتکالیف المولا، تکالیف المولا بوجودہا، یعنی تکالیف مولا کہ جو پائی جاتی ہیں شریعت میں۔ اب اس سے قطع نظر کہ مکلف کو اس پر قطع حاصل ہے یا شک ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ او قطعہ بعدمہا، یا اس کی قطع جو ہے بعدمہا، عدم تکالیف کے بارے میں ہے۔ اے انہا تستتبع حق الطاعہ فی جمیع ہذہ الحالات، یعنی کیا حق طاعت تمام حالات میں پائے جاتے ہیں۔ او انا موضوع حق الطاعہ تکالیف المولا المنکشف للمکلف، یا حق طاعت جو ہے مولا کا وہ ان تکالیف میں ہے کہ جو مولا کی طرف سے ہیں اور منکشف ہیں مکلف کے لیے، منکشف ہیں، واضح ظاہر کھلی ہوئی بالکل صاف ہیں۔ ولو بدرجۃ احتمالیہ من الانکشاف، چاہے ان کا جو انکشاف ہے وہ درجہ میں احتمال میں ہی کیوں نہ ہو، بس
یعنی جیسا آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حق اطاعت جو ہے کیا مثلا مولا کے لیے قط میں ہے، اس کے حدود قط میں ہے، یا احتمال اور ظن میں بھی حق اطاعت مولا کا پایا جاتا ہے کہ جہاں انکشاف ہے بس وہاں حق اطاعت ہے. ہمیں اس کو جو ہے وہ تلاش کرنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا اور اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. آج ہم اس کو اپنے درس کو یہیں پر روک رہے ہیں. کل انشاءاللہ الاول سے شروع کریں گے کہ حق اطاعت مولا کے حدود حق اطاعت میں کیا ہے، کیا فقط قط پر ہے یا ظن احتمال سے انکشاف حاصل ہو جائے اس میں بھی حق اطاعت مولا کے موجود ہے. یعنی آپ ہماری بحث جو ہے وہ حدود مولویت مولا میں ہے اور حق اطاعت مولا میں ہے، اس کے حدود کیا ہیں. کل انشاءاللہ اول پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، جو انشاءاللہ کل شروع کیا جائے گا. کیونکہ وقت تمام ہو گیا تو لہٰذا ہم اسی مقدار پر اکتفا کرتے ہیں. باقی غدن سے جی انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.